حمد یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔ یا رب سے مراد اللہ تعالیٰ بخش دینا، معاف کر دینا بندے کو، انسان کو۔ یعنی اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ معاف کر دینا اپنے انسان کو، اپنے بندے کو ہے کام تیرا، محروم نہ رہ جائے کل یہ غلام تیرا۔ محروم کا معنی ہے مایوس، نا امید، نا امید نہ رہ جائے، کل سے مراد آخرت کا دن ہے۔ یہ غلام تیرا، غلام سے مراد عاجز بندہ، عاجز غلام، محروم نہ رہ جائے کل یہ غلام تیرا، کہ کہیں نا امید نہ رہ جائے آخرت کے دن یہ عاجز بندہ تیرا۔ جب تک ہے دل بدن میں، دل بدن میں، بدن کا معنی ہے جسم، دل بدن میں، جسم میں دل، جب تک ہے جسم میں دل، ہر دم ہو یاد تیری۔ ہر دم کا معنی ہے ہر وقت، یعنی ہر سانس میں، ہر وقت جو ہے وہ ہمارے جسم میں جب تک ہے دل، ہر وقت تمہاری یاد ہو۔ جب تک ہے دل جسم میں ہر دم ہو یاد تیری، کہ جب تک ہمارے جسم میں دل ہے، ہر وقت جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، بس تمہاری ہی یاد ہو۔ جب تک زباں ہے منہ میں جاری ہو نام تیرا، کہ جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے، ہمارے منہ کے اندر زبان ہے، تب تک ہم تیری ہی حمد و ثنا کرتے جائیں۔ ایمان کی کہیں گے ایمان ہے ہمارا، کہ یعنی جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارا ایمان ہے۔ احمد کا معنی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، رسول تیرا، مصحف کلام تیرا۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تیرا، مصحف کلام تیرا۔ احمد سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رسول ہیں، اور مصحف کا معنی کتاب قرآن پاک ہے، اور پاک کلام قرآن مجید ہے کلام تیرا۔ ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، ہے تو ہی دینے والا، کہ اے اللہ تو ہی سب کچھ ہمیں دینے والا ہے۔ پستی زوال، زوال سے بلندی، کہ تو ہی ہمیں پستی سے بلندی یعنی زوال سے اونچا مقام دینے والا ہے۔ اسفل مقام میرا، اسفل کا معنی ہے سب سے نیچے، سب سے نیچے ہے مقام میرا، اعلیٰ مقام تیرا۔ اعلیٰ سے مراد سب سے اونچا، اسفل سب سے نیچے ہے مقام میرا، اعلیٰ اونچا، اونچا مقام، اعلیٰ مقام ہے تیرا۔ محروم کیوں رہوں میں جی بھر کر کیوں نہ لوں میں، محروم کہ میں نا امید کیوں رہوں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری رحمتوں سے مایوس کیوں رہوں، میں جی بھر کر کیوں نہ لوں۔ دیتا ہے رزق سب کو، رزق کا معنی اناج، یہاں پہ ہے کھانا، دیتا ہے کھانا سب کو، ہے فیض عام تیرا۔ فیض کا معنی فائدہ، سب کو ہے فیض عام تیرا، سب کو ہے فائدہ تیرا۔ یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، داغ کے اوپر آپ نے دیکھا یہ علامت ہے سین کی، حافظین، تو اس کا معنی ہے تخلص۔ اس سے مراد کہ شاعر جو ہے وہ اپنے کسی بھی آخری شعر میں جو ہے وہ اپنا مؤثر، اپنے نام کا مؤثر حصہ بیان کرتا ہے جسے تخلص کہتے ہیں۔ تو یہ نیچے آپ دیکھا ہوا کہ داغ دھیلوی یہ شاعر کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مؤثر حصہ ہے، جو ایک حصہ ہے وہ اس نے اپنی نظم کے دوران آخری شعر میں جو ہے وہ دیا ہے جسے تخلص کہتے ہیں۔ تخلص کا معنی ہی، تخلص کی ڈیفینیشن جو ہے، تعریف ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مؤثر نام جو شاعر اپنی نظم لکھتے ہوئے اپنی نظم کے آخری شعر میں اپنے نام کا مؤثر حصہ یا مؤثر جو ہے وہ نام جو ہے تعارف کراتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، شاعر اپنے بارے میں اس شعر میں بیان کرتا ہے کہ یہ داغ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کونین میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا۔ کونین سے مراد جہاں، یعنی دونوں جہاں، دنیا میں ہے جو کچھ وہ ہے تمام تیرا، کہ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ یہ جو داغ ہے وہ بھی نہ ہوگا تیرے سوا کسی کا، کیونکہ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے۔